تو ہمارے یہاں ہم ہر مسئلے کو جذباتی بنیادوں پر دیکھتے ہیں۔ کئی سارے ہمارے ایسے مسائل ہیں کہ جن مسائل کو ہم نے ہمیشہ جذباتی پہلو سے دیکھا ہے اور غیر سنجیدہ زاویوں سے پرکھنے کی کوشش کی ہے، جبکہ وہ تمام معاملات ہمارے یہاں نہایتی منصوبہ بندی کے ساتھ تشکیل دیے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ ان معاملات کی بنیاد پر ہم امت مسلمہ کو غیر سنجیدہ بنا کر جذباتی بنیادوں پر مخصوص طاقتوں کے مفادات کے لیے امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ کی استعمال ہو۔ بطور مثال ایک معاملہ ہم نے کشمیر کا دیکھا تھا۔ کشمیر کے معاملے کو ہم نے کفر اور اسلام کا معاملہ سمجھا، اور کفر اور اسلام کے معاملہ سمجھتے سمجھتے کئی ہزار انسانوں کو قتل کروایا، اور نتیجے کے طور پہ اس کا فیصلہ انہی طاقتوں نے کیا جن طاقتوں نے اس مسئلے کو ابھارا تھا، کیونکہ عالمی سطح پر ان عالمی طاقتوں کو ہمیشہ کچھ ممالک کے درمیان ایسے متنازع خطے بنانے پڑتے ہیں کہ جن خطوں میں تنازعات کو اس سطح پر اٹھایا جائے کہ پھر اس کا باہمی ان خطوں کے درمیان تنازعات حل کرنے کے امکانات باقی نہ رہے، اور ہمیشہ کے لیے جب فریقین کے درمیان معاملات حل ہونے کے امکانات ختم ہو جائے تو پھر اس میں تیسری طاقت کا مداخلت ہوتا ہے، اور وہ تیسرا طاقت اپنے آپ کو عالمی تانے دار سمجھ کر اس معاملے کو اپنے ثوابدیدی اختیارات کی بنیاد پر حل کرتا ہے۔ اور عالمی طاقتوں نے ایسے خطوں کے مسائل کے حل کے لیے یا تو اقوام متحدہ کے نام پر ایک ادارے کا انتخاب اور تعین کیا ہے، یا تو پھر امن فوج کے نام پر وہاں پر اپنی اجارہ داری اور تھانہ داری قائم کرتے ہیں، پھر جب تک چاہتے ہیں امن کے قیام کے نام پر امن فوج کو وہاں رکھ کر ان کے اطراف کی ممالک کی مستقل مانیٹرنگ اور ان کی جاسوسی کی جاتی ہے۔ کشمیر کو اسی طرح کے مسئلے کے طور پر لٹکایا رکھا تھا تاکہ اس کے تنازع کو اس لیول تک پہنچایا جائے تاکہ بین الاقوامی امن فوج وہاں داخل ہو، اور پھر اس خطے کے اندر سے چائنا، پاکستان، ہندوستان، بنگال، ان تمام ممالک کی باقاعدہ جاسوسی اور مانیٹرنگ کی جا سکے۔ لیکن جب فریقین اس معاملے کو اس نتیجے تک نہ پہنچا سکے تو پھر عالمی طاقتوں نے نئے مفادات اور نئے ضروریات کے پیش نظر کسی ایک فریق کے سپرد کر دیا کہ یہ لے لو، اب آگے ہمارے مفادات کے لیے تم نگران ہو، ہم آپ کو کہیں گے، آپ ان معاملات کو آگے چلاتے رہنا۔ اس طرح کے مسائل عالمی سطح پر ایک ایشیا کے اندر رکھا اور ایک معاملے کو مشرق وسطیٰ کے درمیان فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کو رکھا۔ ایشیائی ممالک کے درمیان کشمیر کو رکھا گیا، اور ایک اسی خطے کو مستقلاً ایشیائی خطے کو ڈسٹرب رکھنے کے لیے افغانستان کے معاملے کو رکھا، اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ رکھا۔ اسرائیل خود عالمی طاقتوں کے عرب کے اتحاد کے نتیجے میں برطانیہ نے خود اسرائیل کو تشکیل دیا ہے، اور تمام عرب برطانیہ کے اتحادی تھے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے، اور خلافت عثمانیہ کو جو امت مسلمہ کی ایک متحدہ طاقت تھی ساری دنیا میں، اس طاقت کو پارا پارا کرنے کے لیے تمام عرب ممالک اور عرب اقوام وہ لارنس آف عربیہ کی قیادت میں ترکیوں کے اور مسلم افواج کے قتل عام کرتے رہے، یہاں تک کہ بالآخر فتح کی علامت کے طور پہ بیت اللہ کے اندر 5000 ترکیوں کو ایک ہی دن میں ذبح کرایا،
اور ان سب ترکیوں کے خون سے عرب باشندوں کے ہاتھ خون آلود تھے۔ تو جب حالات کی بنیاد اس طرح رکھا جائے اور اس سے اپنے مفادات کی تکمیل ہو، کیونکہ برطانیہ کے اس کارروائی کے بعد خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کی صورت میں برطانیہ عالمی طور پر ایک نیا طاقت متصور ہوا، اور جب ایک نیا طاقت کافی عرصے کے ذلت کے بعد، کافی عرصے مغلوب رہنے کے بعد جب اس کو مقام ملتا ہے تو پھر وہ خطے میں اس طرح کے حالات چھوڑ جاتے ہیں تاکہ خطے میں پھر سے ان مغلوب کیے جانے والے قوموں کو دوبارہ سے عروج کے راستے فراہم نہ ہو اور وہ مستقلاً ایک تنازع میں پسے رہے۔ آج جب وہ معاملات عالمی سطح پر ان متنازع طاقتوں کے درمیان جو مسلم مسائل کے بجائے قومی مسئلہ تھا، اسرائیلیوں اور عربوں کے درمیان، وہ حل ہونے کے جانب جا رہا تھا، اور جب حل ہونے کے لیے پیشرفت جاری رہی اور مسلم عرب ممالک نے اسرائیل کے سامنے وہ مطالبات رکھے جو اسرائیل کی اپنی اس وقت کی معاشی حیثیت کی بنیاد پر تسلیم کے بعد تسلیم کرنے والے ممالک کے لیے اپنے معاشی مقاصد کے مطالبات نہیں مانے جاتے رہے یا پھر ماننے کے لیے کچھ وقت مانگے گئے، تو جب یہ مسئلہ حل ہونے جائے گا تو پھر وہ عالمی طاقتیں جسے ہم برطانیہ اور امریکہ اور فرانس کی صورت میں جانتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت اس خطے میں محسوس نہیں کی جائے گی۔ اور عام طور پر ہمارے اپنے علاقوں میں جو پنچایت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں، معاملات کو حل کرنے والے، جس کو سرپنچ کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں، نواب کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں، چودھری کہتے ہیں، وڈیرا کہتے ہیں، اس کی ضرورت ان قوموں میں تب تک محسوس ہوتی ہے جب ان قوموں کے اندر لوگوں کے باہمی تنازعات رہیں۔ لیکن جب ان قوموں کے اندر باہمی تنازعات نہیں رہیں گے اور وہ تمام تنازعات ختم ہوں گے تو پھر سردار اور نواب اور ملک اور وڈیرا اور چودھری کو 2 ٹکے میں کوئی نہیں خریدے گا، اور کوئی بھی اپنے ڈیرے پر بلا کر ان کے لیے استقبال بھی نہیں کریں گے اور ان کی آؤ بھگت کے لیے چائے پانی کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں کریں گے۔ لہٰذا جب مشرق وسطیٰ کا یہ مسئلہ حل ہونے جائے گا تو پھر عالمی طاقتوں کو ان ممالک میں دخل اندازی کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا وہ عالمی سطح پر چاہتے ہیں کہ اس تنازع کو حل ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رکھا جائے، اور آج تمام مسلم ممالک میں اس مسئلے پر شور مچا کر اس کے حل کے راستوں کو مستقلاً مسدود کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم جتنے بھی ممالک ان 5 طاقتوں کے علاوہ دیکھتے ہیں، یعنی روس، چین، برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے علاوہ جتنے بھی ہم ممالک دیکھتے ہیں یا ہمیں ممالک نظر آتے ہیں، یہ کوئی بھی ملک نہیں ہے، یہ سب کے سب ان عالمی 5 طاقتوں کے تجارتی مراکز ہیں، ان کی تجارتی منڈیاں ہیں، کیونکہ یہ کوئی بھی ملک ان طاقتوں کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ممالک کے خطوں زمینوں کے اندر موجود اور پہاڑوں کے اندر قیمتی وسائل کو نکالنے کے بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں جب تک ان آقاؤں کی منظوری نہ ہو۔ نہ ہی اپنا گیس اپنی مرضی سے نکال سکتے ہیں، نہ اپنا تیل اپنی مرضی سے نکال سکتے ہیں، نہ اپنی معدنیات نکال سکتے ہیں۔ جب جن ممالک کو اپنے وسائل زمینوں سے اور پہاڑوں سے نکالنے کی اختیار نہ ہو، وہ عالمی مسائل کے اندر انٹرفیئر کرنے کی اختیار خود رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو بھی ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتیں آج کے دن روڈوں پر دندناتے دکھائی دیں گے، وہ سب کے سب اس طرح کے مسائل کے حل کے مستقلاً راستے بند کرنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ قوموں کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں۔ لہٰذا اس طرح کے مسائل پر شور مچانے سے پہلے ہم نے اپنی حیثیت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے اور میرے ملک کی حیثیت کیا ہے، میرے ملک کے حکمرانوں کے انداز حکمرانی کی حیثیت کیا ہے عالمی طاقتوں کے سامنے، کیونکہ ہم نے یہ تجربے سالہ سال سے
کشمیری عوام کی نسل کشی پر بھی کیے یہ تجربات، یہ عراقی عوام کی نسل کشی پر بھی کیے، یہ لیبین عوام کی نسل کشی پر بھی کیے، یہ ہم نے کویتی مسلمانوں کی نسل کشی پر بھی کیے، یہ افغان عوام کی نسل کشی پر بھی کیے، یہ چیچن عوام کی نسل کشی پر بھی کیے ہیں۔ لیکن بتائیں کہ ہمارے ان سارے شور و غوغا اور روڈوں پر نکلنے کے ایک رتی برابر بھی اثر کسی پر ہوا ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان صرف اس بات کو بہانہ بناتے ہیں کہ بہرحال ہم اپنے درد کا اظہار بھی نہ کریں، بھلا ایسے درد کے اظہار کا کیا فائدہ کہ تمہارے لیے مزید شدت اور مشکلات کے اسباب پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ یہ وہ سب سے بڑے نامعقول ترین لوگ ہیں جو روڈوں پر نکلے ہیں، اور ہم اپنے نامعقولیت پر دنیا کو تھالیاں بجانے کے مواقع دیں۔ ہماری لیڈرشپ ایسی ہی معاملات پر عرب لیگ سے خصوصاً مذہبی طبقات، عرب لیگ کے سربراہی میں خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد، چونکہ خلافت عثمانیہ امت مسلمہ کی خلافت کا مرکز تھا، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی کے طرف رجوع کرنے کے لیے ایک مرکز تھا اپنے معاملات کے حل کرانے کے لیے، جب خلافت عثمانیہ کو عرب لیگ نے برطانوی اور یہودی اتحادیوں کی صورت میں اس کا خاتمہ کر دیا، تو ایک احساس باقی رہا مسلمانوں میں، اور وہ یہ کہ اب ہمارا نقطہ اتفاق کیا ہوگا، ہم کس طرف دیکھ کر اپنے معاملات حل کریں گے اور کس طرف دیکھ کر ہم اپنے وحدت کا اظہار کریں گے۔ تو پھر برطانوی سرپرستی کے تحت ان تمام تر مسلمانوں کو خلافتی نشہ بجھانے کے لیے ان کے سامنے عالمی معتمر اسلامی کے نام سے ایک کمیٹی بنا کے دیا گیا، اور اس کی سربراہی سعودی عرب کو دیا گیا تاکہ اس کمیٹی کے تحت وہ اس خلافت کے جذبات کو ٹھنڈے کر سکیں۔ باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج جتنے بھی مسلم ممالک میں مذہبی طبقات اچھلتے اور کودتے ہیں، وہ اس معتمر عالم اسلامیہ کے خرچوں کی بنیاد پر اور ان سے کمیشن کی وصولی کی بنیاد پر یہ روڈوں پر نکلتے ہیں۔ باقی ان کے نکلنا ان مظلوم مسلمانوں کے مسائل کے لیے حل کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے حل کے راستے مسدود کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس طرح کے بین الاقوامی مسائل کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھ سکے، محض جذباتیت کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ جذبات کی بنیاد پر مسائل حل نہیں کیے جاتے ہیں، جذبات کی بنیاد پر تنازعات کو مزید ابارے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم سنجیدہ مومن اور سنجیدہ مسلم بن سکے، تاکہ ہم اپنے ہر معاملے کو سنجیدگی کی بنیاد پر دیکھ سکیں اور حل کر سکیں۔